الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں تنویر ذکی مدنی استاذ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج بحیثیت میزبان کشن گنج پیس کنونشن کی طرف سے سبھی عقائد اور سبھی دھرم کے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اسلامی طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا باضابطہ آغاز کریں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں۔ جناب قاری احسن اللہ صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ خیراً. فضیلت الشیخ قاری احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے. خواتین و حضرات، یہ آیتیں جو تلاوت کی گئیں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے اعمال کا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکام کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ نہایت پاک ہے سب عیبوں سے. وہ نگہبان ہے. وہ امن دینے والا ہے. وہ غالب اور زوراور ہے. وہ بڑائی والا ہے. وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو. وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے.
وہی غالب وہی حکمت والا ہے۔ مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے۔ قرآن کریم آفاقی کتاب ہے۔ قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے۔ آج کے اس کشن گنج پیس کنونشن میں آج کے لیے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یقیناً اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بیتاب ہیں، کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، بلا کسی مسلک، بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرم کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی، جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈاڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 82ویں مقام پر رکھا۔ سن 2009 کے 10 چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن 2010 میں اول مقام ملا۔ اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔
इंडियन एक्सप्रेस ही के सन 2010 के 100 बाअसर हिंदुस्तानियों में उन्हें 79वां मकाम हासिल हुआ। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया। दुनिया के नामवर दाई इस्लाम शेख अहमद दीदात ने 1994 ईस्वी में उन्हें दीदात प्लस कहा था। उन्होंने मई सन 2000 में एक यादगार दी थी जिस पर लिखा था, दावत की बेशकीमत खिदमत और तकाबुल मज़ाहिब के बेपनाह मुताला के लिए बेटा, तुमने 4 सालों में वो कर दिखाया जो मैं 40 सालों में नहीं कर सका। आप दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक में आलमी टीवी चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं। आपकी तकारीर और बहस व मुनाजरा की 100 से ज़ायद DVDs दस्तयाब हैं। तकाबुले मज़ाहिब के मौजू पर आपने कई किताबें तसनीफ़ की हैं। ये था डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब का मुख्तसर तारुफ और आपके कामयाबियों की और सरगर्मियों की एक मुख्तसर सी झलक। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने आज के दौर में जदीद साइंटिफिक तर्ज़ इस्तिदलाल के साथ इस्लाम को और इस्लाम के पैगाम को तमाम लोगों तक पहुँचाने में पहल की और एक कामयाब पहल की है। अब बिला किसी ताख़ीर के हम इस मुफ़क्किर मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम को एक शेर के साथ दावत देना चाहेंगे कि उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। अब बड़े ही अदब के साथ मैं दावत देना चाहूँगा जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब को। जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमाए दीन, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और रहमत आप सब पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं किशनगंज की सरजमीन पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट और शेख मुतीउर रहमान मदनी साहब का कि उन्होंने दिगर मुसलमान जितने इदारे हैं उनको साथ लेके ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, कुछ मौके पे कोशिश करता हूँ कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ। चूँकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू और हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर की शुरुआत के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है? कुरान
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے۔ اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے۔ جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو۔ قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے
کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں. یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں. اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے. اور چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں. آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے. اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں، کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں. کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 یا 7، کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ، بہت سارے زبان جانتے ہیں. لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارا آخری پیغام، ہمارے رب، ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا؟ کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں، اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا. ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا. اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا. لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے. جب موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے،